عمدہ، بہت عمدہ. دو بچی ہیں، ثنا بھائی محمد شاہد کی صاحبزادی ہے، اور ایک اور بچی ہے اس کا نام بھی ثنا ہے، وہ بھائی محمد بھورے کی صاحبزادی ہیں. یہ دونوں بچی اسٹیج پر آ جائیں. اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، پروگرام کو سن رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا اس بچی نے جس کا نام سمیہ تھا کیا شاندار تقریر میرے اور آپ کے سامنے پیش کی ہے. بہترین الفاظ، عمدہ مضمون اور بہترین انداز بولنے کا، یہ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت اس بچی کے اندر پائی گئی ہیں. یقیناً یہ سب اس بچی کی محنت ہیں، اور اس بچی کے ساتھ اس کی پڑھانے والی دو معلمات یہاں موجود ہیں، ان کی محنتیں ہیں. اور اس کے علاوہ آپ حضرات کی محبتیں، اور مدرسے کے ذمہ دار جناب بھائی محمد ناظم صاحب، اور قاری محمد تسلیم صاحب کاشفی، قاری محمد عادل صاحب، اور ان کے بہت سارے رفقا جن کا نام لیا جا سکتا ہے، ان سب حضرات کی بڑی محنتیں اور بڑی کاوشیں ہیں، جو ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور بہترین انداز میں اپنا پروگرام پیش کر رہی ہیں. یقیناً یہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے کہ ہماری بستی میں یہ چھوٹا سا ادارہ ہے. کیا خوبصورت نظام اس ادارے نے بنایا ہے. تعلیم کے ساتھ تربیت، اور تربیت کے ساتھ بولنے کا بہترین انداز اور مشق و تمرین، یہ ساری چیزیں، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ بہت اونچی پڑھائی کر رہا ہے، اور مدرسہ بہت اونچی ڈگر پر چل رہا ہے، اور مدرسے کے ذمہ دار ٹھوس قدم اٹھا رہے ہیں اور اس نظام کو آگے لے کر کے بڑھ رہے ہیں. میں اس خوبصورت کامیابی پر مدرسے کے ذمہ دار بھائی محمد ناظم صاحب کو، جناب قاری محمد تسلیم صاحب کو، اور قاری محمد عادل صاحب کو، ان سب حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے واہ، تو بڑی موتیبہ بن گئی ہے، اب تو سلام مارتی ہے. ارے باجی، پہلے کم سے کم میرے سلام کا جواب تو دے دیتی. کیا آپ کی میڈم یہی سکھلاتی ہیں؟ ارے ہماری میڈم ہمیں سلام ولام نہیں سکھاتی. ہماری میڈم تو دنیا میں جینے کے لیے کیسا سلام کرنا چاہیے وہ سکھاتی ہے. یعنی کہ ہماری میڈم سکھاتی ہیں صبح کو گڈ مارننگ، شام کو گڈ ایوننگ، اور رات کو گڈ نائٹ بولنے کے لیے کہتی ہیں، اور ایک ہال میں بٹھا کر اللہ سے ٹافی مانگنے کے لیے کہتی ہیں. پھر جب نہیں ملتی تو یسوع مسیح سے مانگنے کے لیے کہتی ہیں. جب ہم مانگتے ہیں تو ہمیں ڈھیر ساری ٹافیاں ملتی ہیں. ارے باجی، تم پر مجھے بہت افسوس ہے، کیونکہ تم اسلام کی باتیں نہیں سیکھتی بلکہ الٹی سیدھی چیزیں سیکھ لیتی ہو. امی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم اپنی آپی کی طرح مت بننا بلکہ دیندار بننا. ارے چل بڑی آئی دیندار بننے والی موٹی، اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھو جب ہم پڑھیں گے اچھی نوکری ملے گی، ٹھاٹ سے زندگی گزرے گی. جیسے میری امی جی نوکری کرتی ہے ویسے میں بھی نوکری کروں گی اور پیسہ کماؤں گی اور عیش کروں گی. ارے باجی، تم تو صرف دنیا ہی دیکھ رہی ہو، ذرا دین بھی تو دیکھو. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری استانی کہتی ہیں مسلمانوں پر دین کی تعلیم فرض ہے. ارے ان باتوں میں کوئی جی جلدی بولو، ختم کر دو. ارے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب پرانی باتیں ہیں. ارے باجی، کیسے جان نہیں؟ اگر آدمی کو دین کی تعلیم نہ ہو وہ اندھوں کی طرح ہے، اپنا کچھ اندرونی مسئلہ بھی نہیں پتا ہوتا، اور ہمارے اندر کی حیا بھی ختم ہو جاتی ہے جو ہمارا سب سے قیمتی زیور ہے. ہماری استانی یہی بتاتی ہیں. ارے تمہاری استانی جاہل ہے، میں تو اسکول میں پڑھتی ہوں، وہاں مزہ آتا ہے. اور ایک بات بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گی. ارے باجی، میں سمجھ گئی، یہی تو آپ کی غلطی ہے. یہ بے حیائی ہے، پتہ نہیں آپ اسے کیسے اچھا سمجھتی ہیں. چھی. ارے ایسی میں ہی خالی تھوڑی ہوں. جس آفس میں ممی کام کرتی ہیں وہاں کے لوگ ممی کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. ارے باجی دیکھو، ہماری کتاب میں لکھا ہے غیروں کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آ گئے. آپ نے کہا تم لوگ پردے میں ہو جاؤ.
تو ان میں سے ایک بیوی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں دیکھ نہیں سکتے پھر کیا حرج ہے؟ آپ نے کہا تم لوگ تو دیکھ سکتے ہو، یہ حدیث شریف ہے، اب سوچو۔ ارے تھوڑا بہت دین تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں، اس سے کام چل جائے گا۔ ارے باجی پہلا کلمہ سناؤ تو سمجھو کچھ آتا بھی ہے۔ پہلا کلمہ شہادت، شہادت کے معنی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے باجی یہ تو غضب ہو گیا، آپ نے تو غلط کلمہ پڑھ دیا۔ پہلا کلمہ شہادت نہیں بلکہ پہلا کلمہ طیب ہے، اور صحیح کلمہ اس طرح ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے واہ، اب تو تم میری ہی غلطی نکالتی ہو۔ ارے باجی جب غلطی ہوں گی تو نکلیں گی بھی۔ اچھا اب ان باتوں کو چھوڑیے اور بتائیے ہمارے نبی کا کیا نام تھا، ان کی ماں کا کیا نام تھا، ان کو دودھ کس نے پلایا تھا، اور ان کی سب سے پیاری بیوی کون تھی اور کیوں تھی؟ ارے یہ سب میں نہیں جانتی، میں تو اسکول میں پڑھتی ہوں، وہاں یورپ کی پڑھائی جاتی ہے، اور اس لیے شاید ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ارے بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، ہماری استانی نے ایک شعر سنایا تھا، شعر یہ ہے، سکھائے ہیں محبت کے عجب انداز مغرب نے، سکھائے ہیں محبت کے عجب انداز مغرب نے، حیا سر پیٹتی ہے عصمت فریاد کرتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، ان کی ماں کا نام بیوی آمنہ تھا، اور ان کو دودھ دائی حلیمہ نے پلایا تھا، اور ان کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ تھی جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور ان کی خاص ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ خدمت گزار، ذہین اور فرما بردار تھیں۔ اچھا آپ ہی اب یہ بتائیے آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ ارے کمال کرتی ہو، ممی کو تو ٹھیک سے پکانا بھی نہیں آتا، بھلا وہ مجھے کیسے سکھائے گی؟ وہ تو بس مجھے فلم دکھاتی ہے اور پارکوں میں تفریح کراتی ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ باجی۔ اب یہ کیا تھا؟ ارے باجی بس کرو، میں سمجھ گئی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہماری استانی ہمیں دین کے ساتھ ساتھ اسلام، کھانا پکانا، چائے بنانا بھی سکھاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اچھی لڑکی، اچھی بیوی وہی لڑکی بن سکتی ہے جو دین کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور وہ کہتی ہیں جو اچھے سے کھانا پکانا بھی جانتی ہو۔ ارے تم صحیح کہتی ہو، مجھے بہت افسوس ہے، پتہ نہیں ممی پاپا نے مجھے کہاں رکھ رکھا ہے، مجھے تو بس انگریزی پڑھنے اور بولنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اوہ تم تو اپنے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، کیا تمہیں پھول بنانا آتا ہے؟ ہاں ہمیں وہ بھی سکھایا جاتا ہے، اور ہماری استانی ہمیں بتاتی ہیں لڑکیوں کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح خدمت کرنی چاہیے۔ ارے کل سے میں بھی تمہارے ساتھ مدرسے پڑھنے چلوں گی، چاہے پاپا جی کتنا بھی مارے میں جاؤں گی۔ ارے باجی چلو ہم لوگ ابو سے بات کرتے ہیں، شاید وہ کوئی حل نکالیں۔ چلو چلتے ہیں۔ رکو پہلے ایک بات تو سن لو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اب تو میں ضرور ہی پڑھنے جاؤں گی، چاہے پاپا جی کتنا بھی مارے۔ اچھا چلو چلتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ